اگر آپ کاروبار آپ تجارت کسی جائز چیز کی کر رہے ہیں تو اسلام اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور جائز مانتا ہے۔ آپ نے جو حاصل کرنے کا ذریعہ اختیار کیا ہے وہ ذریعہ شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ چوری ہے۔ اس میں دیکھنا چاہیے میرا پیسہ تو اس میں حرام کا شامل نہیں۔ تو جب آدمی ان چیزوں سے بچتے ہوئے ٹریڈنگ کرتا ہے تو شریعت اسے قبول بھی کرتی ہے۔ ٹریڈنگ کو، تجارت کو کیا مقام دیا ہے؟ کتنی اس کے اسلام کے اندر اس کی حیثیت ہے؟ حل اللہ البیع وحرم الربا۔ جب آپ کسی بھی پیسے کو کسی چیز میں کنورٹ کرتے ہیں پھر اس چیز کو پرافٹ پہ بیچتے ہیں، اسے تجارت کہتے ہیں۔ پیسہ آپ کسی کو کرائے پہ نہیں دے سکتے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے سود سے پیسہ آتا ہے، میری تجوری بینک بیلنس بڑھتا ہے، اور صدقے سے پیسہ جاتا ہے اور تجوری خالی ہوتی ہے۔ کیا اسلام ماڈرن ٹریڈنگ کو پروموٹ کرتا ہے یا پرانا طریقہ تجارت کو ترجیح دیتا ہے؟ حالانکہ عقل کہتی ہے سود پیسے کو بڑھاتا ہے، صدقہ مٹاتا ہے۔ سب سے پہلی سزا تو تمہیں یہ ملے گی حرام کے وبال کی، تمہارے مال میں سے، تمہارے کاروبار میں سے، تمہاری معیشت میں سے وہ برکت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل آئی ویلکم ٹو آل ویورز۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پر نوجوانوں کی طرف سے اس پر بے شمار سوالات کیے جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ماڈرن ٹریڈنگ یعنی جدید تجارت۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ماڈرن ٹریڈنگ کے اوپر یعنی کہ جدید تجارت کے اندر جو مختلف شاخیں اس کی پائی جاتی ہیں، مختلف ماڈرن ٹریڈنگ کی ٹائپس ہیں، اس کے اوپر اپنے محترم اسکالر سے سوال جواب کر سکیں۔ مثال کے طور پر ماڈرن ٹریڈنگ کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں، اسٹاک ایکسچینج، بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ایپس اور بے شمار ذرائع ہیں جن کے ذریعے ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پہ ڈیٹیل انفارمیشن حاصل کر سکیں اور جان سکیں کہ ان ٹائپس میں کون سی ٹائپس جو ہیں حلال ہیں اور کون سی ٹائپس حرام ہیں، اور جو سی ٹائپس حرام ہیں وہ کیا وجوہات ہیں، کن فیکٹرز کی بنیاد پر علماء کرام نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آج الحمدللہ اس خاص موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دی گریٹ اسلامک اسکالر آف دی پاکستان، محترم جناب ڈاکٹر خلیل الرحمان جوید حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آج الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کراچی سے ہمارے پاس ارشاد الشباب کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بہت شکریہ۔ مصروف وقت میں سے یہاں پہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق الحمدللہ کراچی سے ہے اور آپ ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ آپ نے اپنی ڈگریز بی اے ہانرز، ایم اے عربک، ایم اے اسلامک اسٹڈیز، ایم فل اسلامک اسٹڈیز، پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے تقریباً 25 سال سے الحمدللہ آپ کا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہے، اور آپ ان کو مختلف پوڈ کاسٹ میں، مختلف پروگرامز میں بارہا سن چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان میں الحمدللہ 1980 سے آپ موجود ہیں، اور آج تقریباً 45 سالوں سے آپ اس فیلڈ میں اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں اور دین کے کاموں میں سرگرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ مزید اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ نے بے شمار کتب تحریر کی ہیں، جس کے اندر خاص طور پہ نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ مختلف اسلامک بینکاری نظام کے اوپر آپ نے کتابیں تحریر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف ٹریڈنگ کے اوپر بھی کتابیں تحریر کی، اور آپ کی کتابیں جو ہیں وہ آن لائن PDF فارم میں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریری طور پہ بھی آپ کی کتب موجود ہیں، اور ان میں سے بعض کتب کتابوسنت.com پہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور آج ہم انشاءاللہ شیخ صاحب سے ماڈرن ٹریڈنگ کے حوالے سے ڈیٹیلڈ انفارمیشن حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے ماڈرن ٹریڈنگ، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے ٹریڈنگ کو کس مقام پہ رکھا ہے؟ اسلام میں ٹریڈنگ کی کیا اہمیت ہے؟ جزاکم اللہ۔ اصل میں ٹریڈنگ کو اسلام تجارت کے نام سے جانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے خاص طور پر دعا کی ہے۔ البتہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں کہ جس میں وہ چیزیں اس کو یا جائز بناتی ہیں یا ناجائز بناتی ہیں۔ اگر آپ کاروبار آپ تجارت کسی جائز چیز کی کر رہے ہیں تو اسلام اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور جائز مانتا ہے۔
اگر آپ تجارت تو کر رہے ہیں لیکن کسی ایسی چیز کی تجارت کر رہے ہیں جو اسلام کی نظر میں جائز نہیں، تو پھر اسلام اسے ریجیکٹ کرتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور اسے جائز بھی نہیں کہتا۔ اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ویسے دیکھا جائے فی نفس ہی کوئی تجارت، فی نفس ہی کوئی پیسہ، فی نفس ہی کوئی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، وہ مباح ہوتی ہے۔ مباح ہماری یعنی علماء کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو، نہ اسے جائز کہتی ہو نہ اسے ناجائز کہتی ہو، البتہ اس چیز کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اسے جائز یا ناجائز بنا دیتا ہے۔ مثلاً آپ مارکیٹ میں گئے، آپ نے مرغی خریدی، اسے پیسے دیے، بھاؤ تاؤ کیا، مرغی لے آئے۔ مرغی پہلے بھی حلال تھی لیکن اب آپ نے اسے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اسے بھی حلال بنایا، تو اب یہ ایسی تجارت ہے جو آپ کے لیے حلال اور جائز ہے، یہ ایسی خرید و فروخت ہے جو آپ کے لیے جائز۔ ایک یہ ہے کہ مرغی تو حلال تھی لیکن آپ کے پڑوس میں تھی، وہاں سے اڑی دیوار پہ آئی، دیوار کے اس طرف آپ کا گھر ہے، آپ نے اندر دانہ ڈالا، مرغی اڑ کے نیچے آ گئی، آپ نے اس کو پکڑا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر بھی کہہ ڈالی، مرغی بھی حلال تھی، تکبیر بھی آپ نے پڑھ لی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مرغی اب حلال ہو گئی ہے، لیکن یہ حرام ہے آپ کے لیے۔ اس لیے حرام ہے کہ آپ نے جو حاصل کرنے کا ذریعہ اختیار کیا ہے وہ ذریعہ شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ چوری ہے، یہ ذریعہ شریعت کو پسند نہیں، اور شریعت نے اس ذریعے کو ناجائز رکھا، اس ناجائز ذریعے نے اس حلال چیز کو بھی حرام بنا دیا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے تجارت کے اندر ہو، کوئی دوسری خرید و فروخت ہو، اس میں دیکھنا چاہیے میرا پیسہ تو اس میں حرام کا شامل نہیں، اگر پیسہ میرا حرام کا شامل ہے تو بھی وہ اس چیز کو حرام کر دے گا، اگر حاصل کرنے کا ذریعہ میں ناجائز استعمال کر رہا ہوں وہ بھی اس چیز کو حرام کر دے گا۔ تو جب آدمی ان چیزوں سے بچتے ہوئے ٹریڈنگ کرتا ہے تو شریعت اسے قبول بھی کرتی ہے، اس میں اللہ کے رسول کے لیے کی برکت کی دعا بھی ہے اس کے لیے، پھر انشاءاللہ وہ کام پھلتا پھولتا ہے۔ اور شیخ صاحب اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ٹریڈنگ کو، تجارت کو کیا مقام دیا ہے؟ کتنی اس کے اسلام کے اندر اس کی حیثیت ہے تجارت کی؟ اس کی اتنی بنیادی حیثیت ہے کہ جب یہود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ یہ عجیب فارمولہ پیش کرتے ہو کہ ہم اگر کسی کو 10 روپے دے کر اس سے 12 روپے لیں تو آپ کہتے ہو یہ سود ہے، اور آپ اگر 10 روپے کا پین لے کر 12 روپے میں بیچو تو آپ کہتے ہو یہ حلال ہے اور یہ 2 روپے نفع ہے، ہمارے 2 روپے نفع کو آپ سود کہتے ہو اور اپنے 2 روپے نفع کو آپ حلال کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصراً اتنا جواب دیا، حل اللہ البیع وحرم الربا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، مثلا 10 روپے کا پین لے کر 12 روپے کو بیچتے ہیں، جب آپ کسی بھی پیسے کو کسی چیز میں کنورٹ کرتے ہیں پھر اس چیز کو پرافٹ پہ بیچتے ہیں، اسے تجارت کہتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو شریعت حلال اور جائز کہتی ہے۔ اگر آپ پیسہ ہی کسی کو دیتے ہیں اور پیسے پہ پرافٹ لیتے ہیں، شریعت اس کو سود کہتی ہے، پیسہ آپ کسی کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، گویا آپ 10 روپے دے کر 12 لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے 10 روپے کرائے پہ دیے تھے اور 2 روپے آپ اس کا کرایہ لے رہے ہیں، تو اس کو شریعت سود کہتی ہے۔ اور اللہ نے 2 لفظوں میں معاملہ ختم کیا، حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تجارت کو حلال کرتا ہے اور سود کو حرام کرتا ہے۔ اور دوسری اتنی بڑا فائدہ ہے تجارت کے اندر کہ عموماً عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہم سود پہ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو وہ سود ہمیں آتا ہے، مثلا میری تجوری ہے، میں نے اس میں سے 1 لاکھ روپیہ نکالا اور اس میں وہاں سے 1.25 لاکھ روپیہ آیا سود کا، 25,000 سود کے مل کے 1.25 لاکھ، اب میں نے وہ 1.25 لاکھ تجوری میں ڈال دیا، میری تجوری میں پیسہ بڑھ گیا، عقل یہ کہتی ہے پیسہ بڑھ گیا ہے سود سے۔ اور اگر میں صدقہ کرتا ہوں تو عقل یہ کہتی ہے کہ میرے پیسہ گھٹ گیا ہے، اس لیے
کہ اس تجوری میں سے میں 1,00,000 روپیہ اٹھا کر جب میں صدقہ کر دوں گا وہ 1,00,000 نکل جائے گا، آئے گا کچھ بھی نہیں۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے سود سے پیسہ آتا ہے، میری تجوری بینک بیلنس بڑھتا ہے، اور صدقے سے پیسہ جاتا ہے اور تجوری خالی ہوتی ہے۔ اللہ نے بالکل عقل کے خلاف ایک عجیب بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جو عقل کا جو معیار تھا اس سے بالکل الٹ کہا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ حالانکہ عقل کہتی ہے سود پیسے کو بڑھاتا ہے، صدقہ مٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم اپنی معیشت کو، اپنی تجارت کو سود سے جوڑو گے، سب سے پہلی سزا تو تمہیں یہ ملے گی حرام کے وبال کی، تمہارے مال میں سے، تمہارے کاروبار میں سے، تمہاری معیشت میں سے وہ جو اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے وہ برکت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور اگر تم صدقات کرتے ہو، بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ پیسہ تمہارا کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو برکت نازل ہو رہی ہے، اور وہ برکت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس 10 روپے ہیں اور 10 روپے معمولی رقم ہے، میرے کچھ اخراجات ہیں۔ اب لوگوں کے لاکھوں روپے آمدنی ہوتی ہے اور ان کے بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ اب وہ اخراجات کس طرح، اگر وہ حرام کا پیسہ ہے، ان کا سارا خاندان بیمار ہے، ہر ایک بندے کی 10-10 20-20 ہزار کی منتھلی دوائیاں آتی ہیں، اور کوئی پیرالائز ہے، کوئی کیا معاملہ ہے، کوئی ان کے ساتھ اتنی پریشانیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ جو سود کی شکل میں لاکھوں میں پیسہ آ رہا ہے کروڑوں میں واپس جا رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تجوریاں ساری خالی ہو جاتی۔ اب جو غریب آدمی کو اللہ تعالیٰ برکت جس کو کہتا ہے نا، برکت صرف یہ نہیں کہ پیسہ بڑھ جاتا ہے، یہ بھی پیسہ بڑھانے کا ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خرچے کم کر دے، آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہ ہو، سارے صحت مند ہوں، اور اگر کبھی کوئی نزلہ کھانسی ہو بھی گیا تو راہ چلتے پان والی دکان سے بھی اگر بوسٹان کی ایک گولی لے لیں اور گھر آ کے بیگم سے کہیں مجھے ذرا قہوہ بنا دیں، وہ گولی آپ کھا کے سوتے ہیں، صبح آپ حشاش بشاٹ اٹھتے ہیں۔ یہ برکت ہے کہ اللہ نے آپ کے خرچے کم کر دیے، اگرچہ آپ کی انکم کم ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کے اخراجات بھی کم کر دیے۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ آپ کو دکھ کوئی نہیں دے رہا، پریشانی کوئی نہیں دے رہا، ذہنی کوفت کوئی نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھا کے آپ نہیں سوتے، تھکے ہارے آتے ہیں، تکیے پہ سر رکھتے ہیں اور آنکھ لگ جاتی ہے، اور صبح بیگم جھنجھوڑ کے اٹھاتی ہے، اٹھو اذانیں ہو گئی ہیں، اتنی پکی نیند آتی ہے بغیر گول۔ یہ اللہ کی طرف سے جو رحمت، مدد، برکت، فضل اللہ کی طرف سے شامل حال ہے، یہ اس کے ثمرات اور اس کے نتیجے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے تجارت کے اوپر کافی اچھی رہنمائی کی۔ اب ماڈرن ٹریڈنگ جو ہے، کیا اسلام ماڈرن ٹریڈنگ کو پروموٹ کرتا ہے یا پرانا طریقہ تجارت کو ترجیح دیتا ہے؟ نہیں، پروموٹ کرتا ہے، لیکن نہ کلی طور پر اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور نہ کلی طور پر اسے ریجیکٹ کرتا ہے۔ اسلام کے جو اپنے اصول ہیں، اگر ان اصولوں مثلا اس میں سود شامل نہ ہو، جوا شامل نہ ہو، قمار شامل نہ ہو، دھوکہ شامل نہ ہو، غرر شامل نہ ہو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو، اس کا جائز ہونا، حلال ہونا یقینی ہو، یہ چیزیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ جائز ہے۔ اگر شک ہے، دھوکہ ہے، اور دھوکے کا امکان موجود ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ دھوکے والی جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ ساری کی ساری ناجائز کہلائیں گی۔ اور بعض چیزوں میں اسلام نے اصول مقرر کر دیے، جیسے سونا، اگر آپ سونے کے بدلے تبادلہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آج جو ریٹ ہے اس پہ آپ سونا آپ خرید لیں اور پیسے جو ہیں آپ پھر کبھی طے کریں، یا سونا آج آپ لے لیں اور پیسے جی جب کبھی میں پیسے دینے آؤں گا اس دن جو مارکیٹ ریٹ ہوگا ایسا۔ شریعت کہتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح۔ یہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، جو جو کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، یہ
5 چیزیں یہ جو تمر بالتمر کھجور کھجور کے بدلے یہ 5 ایک سیمپل اسلام نے پیش کیے. جیسے سونا چاندی میں تمام معدنیات تمام دھاتیں آ گئی, اور یہ جو جو اور گندم ہے اس میں جتنی بھی اجناس ہیں, دالیں گن لو, چاول گن لو, مکئی باجرہ, جو بھی کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں وہ اس میں شامل آ گئیں. اور مل میں جو ہیں وہ جتنی بھی یہ مسالہ جات والی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ گئی. کھجور میں جتنی بھی پھل والی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ گئی کہ اگر تم اس کے بدلے انہی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہو تو ادھار حرام ہے. سونے کے بدلے سونا دو گے, اسی وقت دو گے, نقد و نقدی دو گے, یدم بے یدن وزنم بے وزن, وزن بھی تمہارا ایک جیسا ہوگا, ہاتھوں ہاتھ ہوگا. اب یہ جو ہماری کرنسیاں ہیں اس کے اگینسٹ میں سونا ہے ملک کے پاس, تو اس کو علماء سونے کا متبادل قرار دیتے ہیں. اب جب یہ سونے کا متبادل ہے تو اس کا لین دین بھی اسی طرح نقد و نقدی, جسے آن دی اسپاٹ بولتے ہیں, وہ نقد و نقدی ہونا چاہیے. ادھار میں اس کا یہ لین دین نہیں کرنا چاہیے. تو اگر وہ چیزیں اسلامی اصول کے مطابق نقد و نقدی ہو رہی ہیں اور اسلام کی دیگر شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں وہ حلال ہے. اور اگر وہ نہیں پائی جا رہی, اس میں ایک شک بھی اگر ناپائد ہے, مثلا دھوکے والی بھی کوئی صورت ہے, تو وہ ناجائز ہے. اور بہت ساری چیزوں میں بظاہر دھوکہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کچھ آج کل جدید اس میں جیسے بٹ کوئن کا معاملہ ہے, اور اس طرح اس میں دھوکہ اس لیے ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک اس کے پیچھے ضامن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اپنے بہاف پہ کرو, کچھ بھی کرو. اب ہم اپنے بہاف پہ کریں, اس کا وجود نہیں ہے. وہ ایک ڈیجیٹل چیز ہے, وجود ہمارے پاس نہیں ہے, اس کی کوئی رسید ہمارے پاس نہیں ہے. لیپ ٹاپ میں ہے, سافٹ ویئر خراب ہوا تو ختم. اب وہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, پروف بھی نہیں, رسید بھی نہیں, اسٹیٹ بینک کی کوئی تصدیق بھی نہیں. اب جو ہمارے پاس مثال کے طور پر 5,000 کا نوٹ ہے یا 1,000 روپے کا نوٹ ہے, ہم اسے 1,000 روپیہ مانتے ہیں, اور 1,000 روپے کی ویلیو مانتے ہوئے سامنے والے سے ہم 1,000 روپے کی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہماری جو اسٹیٹ بینک ہے اس کی مہر ہے, اس کی تصدیق ہے, اس کی ضمانت ہے. بٹ کوئن وغیرہ پر کوئی ضمانت اسٹیٹ بینک کی نہیں ہے, اور اب اس میں دھوکے کی صورت ہے, اس لیے ہم کہیں گے یہ ناجائز ہے. ہاں اگر ہمارا اسٹیٹ بینک اسے آن کرتا ہے, اسے تسلیم کرتا ہے, اسے قبول کرتا ہے, تو پھر ہم سوچیں گے کہ یہ معاملہ درست ہے. شیخ صاحب, ایک ماڈرن ٹریڈنگ کے اندر اگر بات کی جائے تو اسٹاک ایکسچینج بہت اہمیت رکھتی ہے. تو اس کے حوالے سے اگر اسلامی اصولوں کو دیکھا جائے تو کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے, آیا جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ کو پہلے اسٹاک ایکسچینج کے اصل میں اس میں ہوتی ہے شیئرز کی خرید و فروخت. مختلف کمپنیاں اپنے شیئرز ہولڈر کو یہ موقع دیتی ہیں کہ وہ یہاں آ کر ان کی ویلیو کے مطابق اپنی قیمت کھڑی کریں. ہم شیئرز خرید لیتے ہیں. اب اس میں جائز اور ناجائز اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ جس کمپنی کے ہم شیئرز ہولڈر ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے, وہ کمپنی بزنس کیا کر رہی ہے. اگر اس کمپنی کا اپنا بزنس جائز ہے, مثال کے طور پر وہ روح افزا بناتی ہے, فرض کر لیجئے کہ وہ ہمدرد والوں نے اپنے کچھ شیئرز نکالیں اور وہ کمپنی روح افزا نکالتی ہے. اب روح افزا ظاہر بات ہے مشروب مشرق کہلاتا ہے, اور یہ جائز ہے, اور اس کا پینا بھی جائز ہے, استعمال بھی جائز ہے. آپ نے اس کے اگر شیئرز خریدے ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. اصل میں شیئرز خریدنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے کاروبار میں آپ پارٹنر ہیں, اور جتنے کے شیئرز ہولڈر ہیں اتنے کے آپ پارٹنر ہیں. جتنی مالیت کے آپ نے شیئرز خریدے ہیں اتنے حصص کے آپ اس میں حصے دار ہیں اور پارٹنر ہیں. تو پارٹنر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی حلال بزنس میں, حلال کاروبار میں پارٹنرشپ کریں, تب آپ کو حاصل ہونے والا منافع جو شیئرز کی بڑھتی ہوئی قیمت کی شکل میں آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی حلال اور جائز ہوگا. اور ایک دوسری کمپنی ہے جو فرض کیا وہ شراب بناتی ہے, ہم اس کے شیئرز خرید لیں تو ظاہر بات ہے یہ بزنس ناجائز ہے. اب ہم اس ناجائز بزنس میں کاروبار کر رہے ہیں, شیئرز خریدے ہیں, تو ہم ناجائز شیئرز ہولڈر ہیں. اب اس سے حاصل ہونے والی انکم منافع وہ بھی حرام ہے. تو اسٹاک ایکسچینج بذات خود برا نہیں ہے,
آپ کو یہ طے کرنا ہے اور یہ پہلے سے تحقیق کر کے معلوم کرنا ہے کہ جس کمپنی کے میں شیئرز خرید رہا ہوں یہ کمپنی بزنس کیا کرتی ہے، اور آیا وہ بزنس شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے اس کے شیئرز خریدنا جائز ہے، اگر وہ ناجائز ہے تو اس کے شیئرز خریدنا ناجائز ہے۔ شیخ صاحب، اگر کسی کمپنی کے شیئرز ہم نے خریدے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے جو اپنے کن پروڈکٹس میں یا کن مشروبات میں اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو کیا اس سے پھر پروفٹ جو حاصل اس کے لیے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ شیئرز خریدنے سے پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ یہ کمپنی کیا کام کرتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ شک میں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کو شبے میں ڈالتی ہے، شک میں ڈالتی ہے، پتہ نہیں یہ جائز کر رہی ہے، پتہ نہیں یہ ناجائز کر رہی ہے، اب شبہ ہے، تو اب آپ اس سے دع ما یریبک، جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے اس سے بچ، اسے چھوڑ دے، الی ما لا یریبک، اور اس چیز کو اختیار کر جو یقینی ہے۔ تو جب تک آپ کو یہ یقین نہ پیدا ہو جائے کہ یہ کمپنی کا سارا بزنس، سارا کاروبار جائز ہے، میں نے معلوم کر لیا وہ یہ کام کرتی ہے، میں نے علماء سے پوچھ لیا اور علماء نے بتایا کہ یہ کام درست اور جائز ہے، اب آپ کو شرح صدر حاصل ہوگی اللہ کی طرف سے، اور آپ کو اب یقین کر لینا چاہیے کہ یہ کمپنی جائز کام کرتی ہے، تو لہٰذا اب آپ اس کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ لیکن شیئرز خریدیں جب آپ پہلے یہ انکوائری کر لیں کہ یہ کمپنی کام کیا کرتی ہے۔ شیخ صاحب ذرا اس طرح بھی رہنمائی فرمائیے گا، اگر کسی شخص نے خرید لیے ہو، اس نے شیئرز خرید لیے ہو، اس کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ کمپنی کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کسی ناجائز کام کے اندر ہے یا حرام چیز کے اندر ہے، تو وہ کیا جو اس نے خرید لی ہے اتنا پروفٹ؟ اس شیئر کی جو فیس ویلیو اس وقت تھی، جو اس کے خریدتے وقت تھی، وہ تو اس کے لیے حلال ہے، اور اب اگر اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو جو پرافٹ ہے وہ اس کے لیے حرام ہے۔ جو اس کی فیس ویلیو تک اس کی قیمت تھی اس کے لیے جو اس کے لا علمی کی وجہ سے اس نے لیا، جو پیسہ اس نے انویسٹ کیا وہ درست اور جائز ہے، وہ واپس کر سکتا ہے۔ یعنی شیئر بھلے مہنگا بکے، اس میں سے اپنا پیسہ رکھ لے، اور باقی کسی بھی، میری ایک الگ تحقیق ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سودی پیسہ چھوڑ دو، مثلا بعض دفعہ جیسے آپ نے سوال کیا نا، اور بعض دفعہ پہلے آدمی نیک نہیں ہوتا، وہ سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوا لیتا ہے، پی ایل ایس کھلوا لیتا ہے، بینک اس کو منافع بھی دیتا ہے اور وہ لیتا رہتا ہے، بعد میں اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، نمازی ہو جاتا ہے، اب حلال حرام کا خیال بھی رکھنے لگا ہے، اب علماء سے پوچھتا ہے کہ جی اب بینک نے مجھے مطلب ہے میرے اصل رقم کے ساتھ مجھے اتنی رقم سود بھی دی ہے، اب وہ فرض کیا وہ 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، تو اب میں اس کو کیا کروں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جی جلا دے، کسی کام کا نہیں، بعض کہتے ہیں جی بینک والوں کو دے دے، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ خود نہ لے، وہ بینک والوں کو بھی دے گا تو وہ آپس میں بانٹ کے کھا لیتے ہیں، تو آپ نے سود کھایا نہیں ہے لیکن کھلایا تو ہے نا، اب یہ جرم بھی برابر ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے، صدقہ جب بھی کرے گا ثواب کی نیت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ بعض کہتے ہیں جی مسجد کی لیٹرینوں پہ لگا دے، اور حالانکہ مسجد کی لیٹرینوں پہ لگانا بھی ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ یہ تو اہم ترین کا، اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک یہ پیشاب پخانے سے فارغ نہ ہو، پریشر اگر پیٹ میں موجود ہو اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ شریعت نے یہ بلکہ یہ کہا ہے کہ پہلے ان خبیثوں سے فارغ ہو وہ، اور پھر آ کر کے مسجد میں کھڑے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں ذاتی طور پر، اس سے علماء کو اختلاف کرنے کا حق ہے، میں یہ کہتا ہوں اس حرام مال کو لے لے، وہ سود کی شکل میں ہے، جس بھی شکل میں، حرام مال کو لے کے اپنے پاس الگ کسی چیز میں رکھے، اور اس میں لکھ کر رکھے کہ یہ سود کا پیسہ ہے، تاکہ اگر میں اس کے استعمال سے پہلے فوت ہو جاؤں تو میرے ورثاء اس کو حلال مال سمجھ کر آپس میں ترکے کے طور پر نہ بانٹیں، میں لکھ دوں کہ یہ سود کی رقم ہے۔ اب لکھ کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں ایسے بہت سارے موڑ آتے ہیں کہ آپ کے جائز کام بہت سارے موقعوں پر کسی راشی افسر کے پاس پھنس جاتے ہیں،
اور وہ آپ کا مثال کے طور پر آپ کا اپنا مکان تھا، آپ نے کرائے پہ دیا، کرائے والے نے 2-3 مہینے آپ کو کرایہ دیا، اس کے بعد کرایہ بند کر دیا، پھر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اب خالی بھی نہیں کرتا، کرایہ بھی نہیں دیتا، اب وہ کہتا ہے مکان میرا ہے۔ اب آپ نے کورٹ سے رجوع کیا، جج آپ کے ڈاکومنٹ دیکھتا ہے، کاغذات دیکھتا ہے، بھی واقعی یہ مکان دانش میاں کا ہے، وہ آپ کے حق میں سمجھ چکا ہے کہ کیس آپ کے حق میں جا رہا ہے اور وہ ناجائز قابض ہے، لیکن اس کو حرام منہ کو لگا ہوا ہے، وہ بغیر رشوت کے حق کا فیصلہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ آپ سے کہتا ہے دانش میاں میں جانتا ہوں سب کچھ آپ کا رائٹ ہے، لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ساڑے بھی تے نکے نکے بچے نے نا، تسی انہاں دا خیال کرو اسی تہاڈا خیال کریں گے۔ تو پھر بجائے اس کے کہ آپ اپنی حلال رقم اس حرام میں دیں، وہ جو حرام رقم رکھی تھی نا، اس حرام رقم کو اس حرام کھاتے میں ڈال کے اپنا حلال بچا لیں۔ یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، ذاتی اجتہاد ہے، اس سے آپ کو بھی علماء کو پورا اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حلال بچائے اور حرام کو حرام مد میں خرچ کرے اور اپنا حق بھی واپس لے۔ بالکل شیخ صاحب، بڑی اچھی آپ نے رہنمائی کی ہے، بڑا اچھا آپ نے اس کا حل نکالا ہے۔ شیخ صاحب، ایک اور ٹائپ ماڈرن ٹریڈنگ کے اندر فری لانسنگ، ای کامرس، نوجوان کافی زیادہ اس کے اوپر آج کل کام کر رہے ہیں۔ اسلامک پرسپیکٹیو سے اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ بالکل، اسلام اس کی ہر اسکل کی قدر کرتا ہے، اس میں جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، جو آپ کے اندر مثلاً آپ ایڈیٹنگ کا کام جانتے ہیں، آپ گرافک کا کام جانتے ہیں، آپ ویب سائٹ بنانا جانتے ہیں، یہ سارے اسکلز ہیں ایسے جو آپ کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، آپ ان خوبیوں کو مارکیٹ میں گویا آپ ہنر کو سیل کرتے ہیں، اور وہ ہنر کو ایسے سیل کرتے ہیں جی میں آپ کا یہ کام کر کے دوں گا، اور اس کے لیے آپ کچھ مقرر کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ پیسہ دے دیں، یہ اس کا اتنا میں لوں گا، وہ کروں۔ اب اگر وہ کام جس کے لیے آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اگر وہ شرعی اعتبار سے، جیسے ہم پیچھے بحث کر چکے ہیں، وہ خدمات آپ کسی جائز کام میں دے رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی ایک دینی تربیت کے لیے آپ ایک کوشاں ہیں کہ ان تک صحیح نظریہ جو قرآن و سنت کے مطابق وہ پہنچے، پبلک حرام سے بچے، پبلک حرام کھائے، یہ ایک اچھی سوچ ہے۔ اس میں آپ اپنے ہنر کو، اپنی لیاقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے سلیقے کو اگر اس میں کھپاتے ہیں تو آپ کا یہ کھپانا درست اور جائز ہے، اس پر آپ معاوضہ بھی لیتے ہیں تو درست اور جائز ہے۔ اور اگر کوئی کمپنی مثال کے طور پر کوئی فلم ہے، اب چاہے وہ پاکستان انڈسٹری کی ہو، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ کی ہو، اس میں ظاہر بات ہے واہیات سینز بھی ہوتے ہیں، واہیات چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ اگر ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنی ہنر مندی کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے جتنا ثواب وہ فلم بنانے والے پائیں گے، جو بنا کے دینے والا ہے وہ بھی اتنا ہی پائے گا۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تو ضرور ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ تو آپ کو اپنی اسکلز پیش کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ جہاں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں وہ ادارہ کیا کرتا ہے، وہ کمپنی کیا کرتی ہے، آیا اسلام ان کے کام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو آپ کی ساری محنت بالکل حلال، درست اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی درست اور جائز ہے۔ اگر وہ ادارہ ناجائز کام کر رہا ہے تو آپ اس کو جتنی بھی خدمات فراہم کریں گے وہ ساری کی ساری ناجائز، اور اس سے حاصل ہونے والی انکم بھی آپ کے لیے ناجائز ہے۔ شیخ صاحب، ای کامرس کے اندر ایک اس کی ٹائپ ہے ڈراپ شپنگ، جس کے اندر مطلب کہ مال اپنے پاس موجود نہیں ہوتا، پیچھے ایک کمپنی سے اس کے پروڈکٹس کی تصویریں لے کے آگے اپنی آئی ڈی سے اپلوڈ کر کے آگے مال کو بیچا جاتا ہے، آرڈر آنے پہ پیچھے سے مال لے کے آگے دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے کہ مال موجود نہ ہو؟ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اسے مت بیچ۔ بیچنے کے لیے اس پر میرا قبضہ ہونا، میرا تسلط ہونا
اور میرا اس چیز کا مالک ہونا، یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مکان مجھے کرائے پہ دیا نا، اب یہ میرے قبضے میں ہے۔ اب حدیث کی ایک شرط پوری ہو رہی ہے کہ جو چیز تیرے پاس نہ ہو اسے نہ بیچ۔ اب یہ مکان میرے پاس ہے، آپ نے مجھے کرائے پہ دیا ہے، میرے پاس ہے، میں رہ رہا ہوں، میرے قبضے میں ہے، لیکن ایک شک اب بھی رہتی ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ جو شرط رکھ دی کہ وہ چیز مت بیچ جو تیری نہیں، اور وہ بھی مت بیچ جو تیرے پاس نہیں۔ اچھا، اب میں مالک تو ہوں اس جگہ کا، میرا پلاٹ ہے، میں اس کا مالک ہوں، ڈاکومنٹ میرے پاس ہے، لیکن کسی نے اس پہ قبضہ کر لیا میرے پلاٹ پہ۔ میں کمزور آدمی ہوں اور قبضہ کرنے والا طاقتور ہے، میں اس سے چھڑوا نہیں سکتا۔ اب میں کیا سوچتا ہوں کہ چلو یار میں اس کو بیچ دیتا ہوں۔ اب میں کیا کر رہا ہوں، میں اس کو پھنسا رہا ہوں، اس میں بھی دھوکہ ہے۔ تو شریعت ایسے کسی معاملے کو بھی جس میں دھوکہ ہو یا جس میں دوسرے کا نقصان مقصود ہو، اپنا فائدہ مقصود ہو، وہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو ایسے کاروبار نہیں کرنے چاہیے جو نہ آپ کے قبضے میں ہوں، نہ آپ کے اختیار میں ہوں، اور نہ آپ اس کے مالک ہوں۔ اس کی جائز شکل یہ بنتی ہے جس ملک کے کسی اسٹور سے بھی آپ کوئی چیز پسند کرتے ہیں، ویب سائٹوں پہ جو اسٹورز بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ایک آفس اپنا وہاں کھولیں۔ مثلا کوئی امریکہ کا اسٹور ہے، کوئی برطانیہ کا ہے، کوئی، آپ کا ایک آفس وہاں ہو، وہاں آپ کا نمائندہ ہو، آپ اس آفس نمائندوں کو بھیجیں کہ فلاں اسٹور سے یہ چیز خرید کے لا۔ وہ خرید کے لائے اور پھر وہ آپ کو بتایا کہ جو جو چیزیں آپ نے اس پہ دیکھی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور میں نے دیکھ لیا، میں لے آیا ہوں، خرید آیا ہوں، اب آپ اس سے بیچیں۔ ٹھیک ہے، یہ شکل درست ہو جائے۔ شیخ صاحب، اس میں اکثر مثال دی جاتی ہے کہ جیسے بروکر ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلنگز کرواتے ہیں، تو اس کو اس سینس میں لیا جا سکتا ہے کہ ایز اے بروکر وہ تصویریں لے کے تو آگے بیچ رہا ہے مال؟ اصل میں بروکر جو ہوتا ہے نا، وہ دونوں میں سے کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہوتا، نہ بیچنے والے کا اور نہ خریدار کا۔ وہ صرف اپنا خیر خواہ ہوتا ہے، اور وہ صرف اپنا پرافٹ کھڑا کرنے کے لیے، آپ اگر خریدار ہیں تو آپ کو اس چیز کی اتنی تعریفیں کرے گا کہ گویا مٹی کو سونا بنا دے گا۔ یہ اتنی چیز ہے دانش بھائی، آپ کو اس سے زیادہ سستی مل ہی نہیں سکتی، یہ تو میں نے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیل کے اس کو اتنا نیچے لایا ہوں قیمت میں، اور اس کو بولے گا کہ اتنا پرافٹ جو یہ دے رہا ہے نا، آپ کو مارکیٹ میں کوئی نہیں دے گا، میں نے بڑی محنت کر کے اسے راضی کیا ہے۔ دونوں کو جھوٹ بول کے نا وہ پھنساتا ہے، صرف اپنا کمیشن کھڑا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے جب ایسی صرف صورت ہو جو اس میں صرف اپنا مفاد دیکھ رہا ہو، اور ویسے تو یہ بروکری بھی ناجائز ہے جو دونوں طرف سے بیک وقت وکیل ہو۔ بروکری وہ جائز ہے جو بیک وقت ایک کا وکیل ہو، یا تو وہ آپ کا بروکر ہو یا اس کا بروکر ہو۔ اگر آپ کا ہے تو صرف آپ سے پرافٹ یا کمیشن لینے کا حقدار ہے، اگر اس کا ہے تو اس سے کمیشن لینے کا حقدار ہے، دونوں سے کمیشن نہیں لے سکتا۔ تو اب اگر وہ آپ کا ہوگا تو آپ کے ساتھ بالکل مخلص ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ ہوگا تو اس کے ساتھ مخلص ہوگا۔ آپ کو سے اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم پرانی گاڑی، سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینے جا رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار ہمیں گاڑیوں کے انجن کا اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے، ہم مستری ساتھ لے جاتے ہیں، وہ گاڑی مکینک جو ہوتا ہے کاریگر لے جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے کاریگر، لے میں گیا، میں نے اس کو کہا میرے ساتھ چل، 5,000 روپے میں تجھے دے دوں گا، مجھے ذرا صحیح مشورہ دے دینا۔ وہ ادھر جا کے گاڑی مالک وال کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، اور گاڑی مالک کہتا ہے میں 10,000 تجھے دوں گا، میری یہ گاڑی بکوا دے۔ پھر اس میں اگر اسے عیب بھی نظر آتے ہیں مجھے نہیں بتائے گا، اور مجھے تعریف کرے گا کہ بالکل بہترین گاڑی ہے، آپ لے لو۔ تو یہ وہ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر تو وہ صرف دونوں طرف سے کمیشن کمانے کے لیے آپ کو پھنسا رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے اور یہ ناجائز ہے۔ شیخ صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فری لانسنگ ہے یا کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ زیادہ کام ہوتا ہے، تو دن رات ٹریڈنگ میں لگے ہوتے ہیں،
اور اس چکر میں ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. کیا یہ نمازوں کو ضائع کرنا ٹریڈنگ کے اندر خلل ڈالتا ہے اس کے حرام یا حلال ہونے میں؟ جی بالکل خلل ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نماز اس قدر اہم فریضہ ہے، ٹریڈنگ تو کچھ بھی نہیں ہے. جنگیں جس میں جان جانے کا خوف ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے نماز کی شکل بدل دی لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. وہاں بھی آپ نے جماعت کرائی، پہلی صف کھڑی رہتی، پہلی صف آپ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی رکوع سجدے میں، اور جو دوسری صف ہوتی وہ ہوتی نماز میں، اور ان کو بالکل وہی ثواب ملتا، لیکن وہ سارا کچھ حالت قیام میں کرتے، کھڑے کھڑے. ان کے پاس وہ جو اسلحہ ہے وہ بھی ہاتھوں میں ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں. دشمن کو ایسا لگتا کہ آگے والے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے والے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی نماز میں ہوتے تھے. پھر اگلی رکعت میں پیچھے آگے والے پیچھے چلے جاتے اور پیچھے والے آگے آ جاتے. یعنی اللہ کے رسول نے جنگوں کی صورت میں بھی صلاۃ الخوف کے اندر نماز کی شکل بدل دی ہے لیکن نماز کو ترک نہیں کیا. تو تجارت تو گھر میں بیٹھے، اے سی میں بیٹھے، کمپیوٹر میں بیٹھے بندہ کر رہا ہے، آن لائن تجارت خاص طور پر. اس میں نماز چھوڑ، اور پھر میں سمجھتا ہوں اس میں برکت بھی نہیں ہوگی کہ جو آدمی ایسا کام ایسا کاروبار کر رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے وہ کام اس کو غافل کر رہا ہے، نماز سے غافل کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے، وہ کوئی خیر والا کام نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے اور نماز وغیرہ کی پابندی کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے آن لائن ٹریڈنگ تقریباً اگر یہ راتوں میں زیادہ تر لوگ تو راتوں میں کرتے ہیں اور اس میں نماز کا کوئی ٹائم نہیں آتا، الا یہ کہ فجر آتی ہے اگر دیر سے پھر سوئے. پھر اس کا حل یہ ہے کہ اگر ٹریڈنگ کرتے 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 3 ساڑھے 3 بج گئے ہیں تو اب نہ سوئے، اب فجر جب ہو جائے اس کے بعد سو جائے. بالکل. ڈاکٹر صاحب اگر فوریکس ٹریڈنگ اور ڈے ٹریڈنگ کو دیکھا جائے تو وہ بھی آج کل کافی پھیل رہی ہے، نوجوان اس کے اندر بھی کافی اپنا ٹائم دے رہے ہیں اس میں اپنی ڈاکٹر صاحب اگر موجودہ دور میں فوریکس ٹریڈنگ اور ڈے ٹریڈنگ کو دیکھا جائے تو وہ بھی کافی آج کل پھیل رہی ہے، نوجوان اس کے اندر بھی کافی جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے اسلامی اصول ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ یہ جو فوریکس ٹریڈنگ ہے اسے ہم فارن ایکسچینج ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں. یہ در حقیقت پیسے کا تبادلہ ہوتا ہے پیسے کے ساتھ. اور یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں بجتی. یہ جو فارن ایکسچینج ٹریڈنگ ہے یہ بھی 2 کرنسیوں سے ہوتی ہے، ایک کرنسی سے نہیں ہوتی ہے. یہ اسے پیئر ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں. مثلاً ڈالر ہے یا پاؤنڈ ہے، سعودی ریال ہے، پاکستانی کرنسی ہے، اور ان کے انہوں نے جو کوڈ بنائے ہوئے ہیں جیسے USD ہے تو اس کا مطلب ہے امریکن ڈالر، ایسے SR ہے سعودی ریال ہے، ایسے PKR ہے تو پاکستانی روپیہ ہے. تو ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے ساتھ جوڑیں گے اور ایک کرنسی بک رہی ہوگی اور دوسری کرنسی کے ذریعے ہم اس کو خرید رہے ہوں گے. اور جو مثلا میں پاکستانی کرنسی دے رہا ہوں تو میں پاکستانی کرنسی بیچ رہا ہوں اور ڈالر لے رہا ہوں تو میں ڈالر خرید رہا ہوں. یہ کرنسیوں کا پیئر ہے. اب یہ جو ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کے لیے پھر اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ جو شرط رکھی گئی ہے کہ نقد ہو، آن دی اسپاٹ، ادھار نہ ہو. اس لیے کہ ادھار میں پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. آج قیمت کچھ اور ہے، کل قیمت کچھ اور ہے، پرسوں کچھ قیمت اور ہے. ہم نے آج سودا کر لیا، پیسہ دیا نہیں، اور اگلے دن میں پیسہ لے کر آیا وہ کہتا میں تو اتنے اوپر لوں گا، ریٹ بڑھ گئے. تو یہ جھگڑے والی صورت پیدا ہو رہی ہے. اس لیے یہ اسی وقت میں ادھر پاکستانی پیسہ دوں، ان سے US ڈالر لے لوں یا پاؤنڈ لے لوں، سعودی ریال دوں، پاکستانی پیسہ لے لوں، اور جو بھی ان کی مارکیٹ ویلیو ہے، سٹا جوا اس کے اندر نہ ہو. جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ ویلیو کا جو فرق ہے وہ لیا بھی جا سکتا ہے، دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن دوسری کرنسی کے مقابلے میں. ایک کرنسی کو آپ اسی کرنسی میں نفع پہ نہیں بیچ سکتے. جیسے ڈالر کو ڈالر کے بدلے نفع پہ نہیں بیچ سکتے. یا جیسے ہمارے ہاں نئے نوٹ اور پرانے نوٹ لیے بیٹھے، اب نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو
ان کی ویلیو ایک ہے، پیسے میں ان کی ویلیو میں قیمت میں کوئی فرق نہیں، اس پہ منافع کمانا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر ادھار میں بھی وہ کچھ ریٹ بڑھاتا ہے تو بھی ناجائز ہے، کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ کرنسی کو سونے کے معیار پر رکھا گیا ہے، تو جس طرح سونے کی ادھار ناجائز ہے اسی طرح اس کی ادھار بھی ناجائز ہے۔ آپ اسی وقت سودا کریں جو اس کی ویلیو ہے، لیکن اسی ملک کی کرنسی میں آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، دوسرے ملک کی کرنسی میں اگر آپ کرتے ہیں اور ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو کائیبور کے لحاظ سے ان کی قیمت سلیکٹ ہوتی ہے، اس کو آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر درست اور جائز ہے۔ بالکل۔ تو شیخ صاحب، اور ایک تھی میرا خیال ہے آپ نے پوچھا ڈے ٹریڈنگ، ہاں، اس میں جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھ لو کہ 24 گھنٹے کا ایک فرق رکھا جاتا ہے، یہ یعنی چھوٹی مدت اور چھوٹی میعاد کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ اس میں اسٹاک ایکسچینج سے شیئرز بھی خرید لیتے ہیں لیکن تھوڑی مدت کے لیے، اور اس میں ادھار بھی لے لیتے ہیں، اور ادھار دینے میں وہ جو بروکر بیچ میں ہوتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا منافع تھوڑی تھوڑی دیر میں، ابھی آپ نے خریدا، بروکر سے آپ کا رابطہ ہے، بروکر نے آپ کو کہا کہ جی جو آپ نے 1.8 پہ آپ نے ایک چیز خریدی تھی وہ 1.10 پہ ہو گئی ہے، 2 پیسے اس میں سے بڑھ گئی ہے، تو اب آپ نے کہا چلو میری طرف سے بیچ دو، اسے یعنی تھوڑا تھوڑا منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس میں جو خرابی ہے وہ خرابی صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی حقیقی طور پر وہ چیز آپ کے پاس نہیں آتی، بروکر کو آپ کہتے ہیں میں نے اتنا خرید لیا ڈن، پھر بیچ دیا ڈن، نہ خریدا ہے نہ بیچا ہے، صرف ایسے ذہن میں بٹھا لیا کہ اب 2 پیسے میرا منافع ہو گیا، 2 پیسے کم ہو گیا، 4 پیسے بڑھ گیا، 4 پیسے کم ہو گیا۔ یہ حقیقتاً جب تک اس کا وجود آپ کے قبضے اور تسلط میں نہ آئے تب تک نہ آپ اسے خرید سکتے ہیں، نہ تب تک آپ اسے بیچ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے قبضے میں آ گیا ہے، پھر اگر تھوڑے پیسے بڑھ گئے ہیں، اب آپ اس کو حقیقی طور پر سیل کرتے ہیں اور آپ کو وہ منافع حاصل ہوتا ہے تو وہ درست اور جائز ہے، بشرطے کہ وہ حصص کسی ایسی کمپنی کے تھے جو کمپنی جائز کاروبار کرتی ہے۔ بالکل جی شیخ صاحب، اس کے اندر بعض اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر کرنسی پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں اس نیت سے کہ جب وہ مہنگی ہوگی تب اس کو بیچیں گے، تو کیا یہ اسٹور کرنا جائز ہے کرنسی کو؟ دیکھیے، شریعت نے اس کو یوں تو خیر منع نہیں کیا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو، گر بھی سکتی، نیچے بھی آ سکتی ہے۔ البتہ شریعت نے جو جمع کرنے کو، ذخیرہ اندوزی کو منع کیا ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء، اجناس، گندم ہے، چاول ہے، آٹا ہے، اس طرح کی لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، میں پوری منڈی سے اٹھاؤں اور اپنے گودام میں اسے اسٹاک کر دوں، اب میں اس کے ریٹ کے بڑھنے کا انتظار کروں، شریعت نے اسے احتکار کہا ہے اور اسے پسند نہیں فرمایا، یہ چیز ناجائز ہے۔ اور اگر ایسا ہے بعض دفعہ فصل نئی آتی ہے، اس وقت سستی ہوتی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے بہت ساری فصل جو پورے سال کی تجارت کے لیے آپ کو چاہیے نا، گورنمنٹ کے بڑے بڑے گوداموں میں آپ نے ڈلوا دی اور آپ نے خرید لی، لیکن آپ اپنی دکان پر، اپنے شو روم پر آپ اس کو سیل بھی کر رہے ہیں، اسٹاک آپ کے پاس بہت سارا موجود ہے، لیکن آپ ہاتھ کے ہاتھ جتنا بھی سیل ہو سکتی ہے آپ روز سیل بھی کر رہے ہیں، اور کسی گاہک کو آپ یہ جھوٹ بول کر نہیں کہتے میرے پاس نہیں ہے۔ لوگ کیا جو احتکار شریعت کو پسند نہیں ہے وہ یہ ہے کہ گاہک آپ کے پاس آئے، آپ نے وہ چیز پیچھے چھپا رکھی ہے اور اس کو قیمت بڑھانے کے لیے اس کو کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، یہ حرام ہے اور یہ احتکار شریعت کو ناپسند ہے۔ اگر آپ سستا خرید کے اسٹاک رکھے ہوئے ہیں اور جو بھی گاہک آتا ہے آپ دیتے جا رہے ہیں، اس دن جو ریٹ ہے اگلے دن بڑھ گیا آپ بھی بڑھا کے دیں، آپ کو شریعت یہ پابندی نہیں لگاتی کہ جتنے پہ آپ نے خریدا ہے اتنے میں بس 5 روپے یا 10 روپے منافع رکھے، یہ شریعت آپ پر پابندی نہیں لگاتی۔ منافع کی شریعت نے کوئی شرح مقرر نہیں کی، البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ،
اگر کوئی بندہ آپ کے پاس مجبور آتا ہے تو اب آپ سوچ لیتے ہیں کہ اب یہ مجبور ہے، یہ لے گا ہی لے گا، ہر صورت لے گا۔ اب آپ چاہیں کہ جی میں جتنا چاہوں اس کو 500 روپے کی چیز میں 10,000 میں دے دوں، تو یہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے جسے شریعت پسند نہیں کرتی۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ارشاد الشباب کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ ہمارے ویورز کے لیے آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی ماڈرن ٹریڈنگ کے حوالے سے۔ آپ آخر میں شیخ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر؟ ماشاءاللہ، ویسے تو خیر میں کئی دفعہ حاضر ہوتا ہوں، محترم بھٹ صاحب ہمارے محسن بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک درد دیا ہے، لیکن آپ کے اسٹوڈیو میں حاضری کا پہلی دفعہ یہ شرف مجھے ملا، اچھا لگا مجھے، اور خاص کر نوجوانوں کو دین سے وابستہ دیکھ کر، اور ماشاءاللہ جس طرح چہرے مورے آپ کو بھی دیکھ لیں، ورنہ اس طرح کے اینکر پرسن ہمیں کم ہی ملتے ہیں دیکھنے کو، چونکہ میرا تو 25 سال سے تجربہ ہے۔ سب جسے کہتے ہیں نا چھیلا مچھا، بالکل صاف کلین شیو، اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاونین اور آپ کے ادارے کے بانیان کے لیے یہ صدقہ جاری ہے، اور اچھی چیز ہے کہ یہ نوجوانوں کو بجائے گمراہ ہونے کے، ادھر ادھر بھٹکنے کے، ان کو ایک صحیح راہ پر دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور یہ سارے نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور دین سے وابستہ بھی ہیں۔ بہت اچھا لگا، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی دے، اور آپ کا یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور آپ کے ساتھ مزید نوجوانوں کو شامل ہونے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ یہ اچھی رہنمائی ہے، اور آج کل میں سمجھتا ہوں ہم مدرسوں میں اور مدارس میں یقین مانیے ہم 100 سال بھی بیٹھ کر نا وہ نتائج اور ثمرات حاصل نہیں کر سکتے جتنا مختصر عرصے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ایک صحیح منہج والا شخص، صحیح عقیدے والا شخص، صحیح سنت کے مطابق زندگی رکھنے والا شخص اگر اس جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے تو جتنا ثمرات وہ سمیٹ سکتا ہے، ہم مدارس میں 100 سال تک وہ نہیں سمیٹ سکتے جتنا ہم یہاں 5-10 سالوں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ اتنا مؤثر ذریعہ ہے۔ میں مثال دوں گا، جس طرح مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دیکھیے، انہوں نے ماشاءاللہ ایک تھوڑے عرصے میں انہوں نے اس کو صحیح استعمال کر کے اتنا بینیفٹ لیا ہے، کتنے ہندو، کتنے سکھ، کتنے عیسائی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، راہ راست پر آئے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا مسلک کی تعصب ہوتا ہے، میری مسجد میں بریلوی نہیں آتا، دیوبندی نہیں آتا، ان کی مسجد میں نہیں جاتا، وہ اگر واز کر رہے ہیں تو میں نہیں سن رہا، میں وہاں جاتا ہی نہیں، اور اگر میں اپنی مسجد میں درس دے رہا ہوں تو وہ نہیں آتے، وہ نہیں اس کو سن پاتے۔ پھر مسجد میں میرے ہی ذہن کے مخصوص لوگ آتے ہیں، اور وہ تعداد میں محدود ہوتے ہیں۔ جب آپ اس پروگرام کو یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالتے ہیں، پھر آپ کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں نہیں ہوتی، پھر وہ لاکھوں اور کروڑوں میں جاتی ہے۔ آپ کی ویورشپ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ پھر اس سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک ہی کلپ جو آپ نے ابھی بنایا ہے وہ ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں تک وہ پہنچتا ہے۔ یہ آپ کے تبلیغ کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسے تمام اگر ہمارے دینی ادارے اس مؤثر ذریعے کو بھی اپنائیں تو یہ بہت مؤثر اور بہت مفید اور زود اثر ہے، جلدی اثر کرنے والا، اور پبلک کو بھی یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے۔ یوں حوالے لوگ نہیں دیتے کہ جی میں فلانی مسجد میں خطبہ سن کے ہے، مولوی صاحب نے یہ کہا، اس کا حوالہ کم دیتے ہیں، لیکن اب نوجوان نسل اس کا حوالہ زیادہ دیتی ہے۔ میں نے ٹی وی میں دیکھا ایک اسکالر یہ کہہ رہا تھا، گویا وہ اس کو اتنی بڑی اہمیت دے رہے ہیں، تو جب پبلک اتنی اہمیت دے رہی ہے تو آپ اس کو واقعی اس اہمیت کے قابل بنائیں۔ شیطان اپنا کام اس پہ کر رہا ہے، آپ اس پہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کریں، اور اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ اور جس دور میں بھی شیطان جس راستے سے آیا ہے نا، اسلام نے اسی راستے سے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے ہوئے تھے، اور جادوگروں کا کام کیا تھا؟ وہ رسیاں پھینکتے تھے، سانپ بناتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں کے مقابلے میں معجزہ دیا نا، وہ جادو تو نہیں تھا، لیکن بظاہر شکل و صورت میں انہی کے جیسا تھا، چونکہ حقیقتاً تو وہ معجزہ تھا، لیکن لاٹھی پھینکی، ان کے چھوٹے چھوٹے سانپ بنے، ان کا بڑا سانپ بن گیا، یعنی چیز وہی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اگر اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے تو ہتھیار اسی طرح کا دیا ہے۔ آج کفر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے، آپ اسی ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کریں۔ بالکل تو یہ بہترین مؤثر ہتھیار ہے۔ میں دعا گو ہوں جن لوگوں نے بھی یہ سوچی ہے، بہت اچھی سوچ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے، اور یہ مؤثر طریقہ ہے اسلام کو تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ ثمرات سمیٹنے کا۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا یہاں پہ آنے کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی رہنمائی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت میں برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ اور میں تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پوڈ کاسٹ کو سنا اور آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔